بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب القرآن کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء اور بنی عمر بن عوف یعنی قباء والوں سے رخصت ہو کر شہر مدینہ میں قیام کے ارادہ سے چلے۔ مدینہ کے ہر محلے میں ہر ایک خاندان اس امر کا خواہاں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مقیم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کے محلہ میں تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ وہیں ایک میدان میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ فرمائی۔ یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگہ بھی بعد میں ایک مسجد تیار ہو گئی۔ نماز جمعہ ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرانا چاہا۔ دوسرے قبیلوں اور دوسرے محلے کے لوگوں نے اپنے یہاں لے جانے کا اصرار کیا اور اسی طرح بحث و تکرار شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ناقہ کو نہ روکو، اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، جہاں میری ناقہ بیٹھ جائے گی میں وہی ٹھہروں گا۔ چنانچہ ناقہ چلنے لگی۔ تمام انصار اور مہاجرین ناقہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور ناقہ اپنے خوشی سے آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سب کی نگاہیں ناقہ کی طرف تھی کہ دیکھے یہ کہاں بیٹھتی ہے۔ چلتے چلتے ناقہ جب قبیلہ بنو بیازہ کے محلہ میں پہنچی تو اس قبیلہ کے سردار زیاد بن لبید اور عروہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ناقہ کی مہار پکڑنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کو حکم ملا ہے۔ اس کے بعد ناقہ بنو سعدہ کے محلہ میں پہنچی۔ قبیلہ بنو سعدہ کے سردار سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر نے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی قبیلہ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں پہنچی۔ یہاں سعد بن ربیع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا چاہا، ان کو بھی وہی حکم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناقہ عدی بن النجار کے محلہ میں پہنچی۔ ان لوگوں میں چونکہ عبد المطلب کی نانیال تھی، اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمر ہمارے قبیلہ کی لڑکی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ سلید بن قیس رضی اللہ عنہ اور اسیرہ بن ابی خارجہ رضی اللہ عنہ سردار بنو عدی نے آگے بڑھ کر ناقہ کی مہار پکڑ لی۔ ان کو بھی وہی جواب ملا کہ ناقہ کا راستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ناقہ بنو مالک بن النجار کے محلہ میں جا کر ایک غیر آباد آفتادہ زمین پر بیٹھ گئی اور فوراً پھر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہو کر پھر کچھ دور تک چلی، چل کر خود بہت پھر لوٹی اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی واپس آئی اور بیٹھ گئی۔ اب کی مرتبہ اونٹنی نے بیٹھ کر جری لی، گردن نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اتر آئے۔ اس آفتادہ زمین کے قریب سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ وہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاں قیام فرمایا۔ یہ آفتادہ زمین سہل و سہیل دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، جس میں چند درخت کھجور کے کڑے تھے اور چند قبریں مشرکین کی تھی، اور چارپائیوں کا ایک ریوڑ بھی اس جگہ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ معاذ بن عفرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے رشتہ دار دو یتیم لڑکے اس زمین کے مالک ہیں اور میرے ہی پاس پرورش پا رہے ہیں، میں ان کو رضامند کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شوق سے مسجد بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کو قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں، بلا قیمت نہ لیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس زمین کی قیمت ادا کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں ہموار کر دی گئی۔
اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ مہاجرین و انصار بڑی خوشی اور جوش و شوق کے ساتھ اس کام میں لگے رہتے تھے۔ مسجد کی دیواریں اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، چھت کھجور کی لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ جب تک مسجد اور اس کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان تیار نہ ہوا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں فروکش اور انہی کے مہمان رہے، اور یہ وہی ابو ایوب انصاری ہیں جن کی قبر قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ یہ 48 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں محاصرہ قسطنطنیہ کے وقت شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے اور چند روز سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بنی ہوئی یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اسی حالت میں رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو وسیع کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بھی اسی میں داخل کیے گئے۔ مامون الرشید عباسی نے اس کو خوب آراستہ و فراستہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو بیچ کر سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، سیدنا اسماء بنت زید رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام ایمن کو بلوایا۔ انہی کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنے عزیزوں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی انہی کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نو تعمیری مکان میں تشریف لے آئے۔ سنین ہجری، اس وقت تک زمانہ کا اندازہ کرانے کے لیے سن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے گئے، جن سے مدعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے اتنے سال ہوئے، لیکن یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ قمری سال کے مہینوں کی ترتیب اور نام وہی ہے جو پہلے سے ملک عرب میں رائج تھے۔ اس لیے سن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سال صرف چند ہی مہینے کے بعد ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینہ کے اندر ماہ ربیع اول 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کو 12.5 سال ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لانے سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس لیے پہلا ہجری سال صرف 9.5 مہینے کے بعد ختم ہو گیا اور یکم محرم سے دوسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کے ماہ صفر تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ